صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بحمدہ تعالیٰ بریک سے قبل آپ نے خوبصورت انداز میں گفتگو سماعت فرمائی ہمارے دو اسکالرز حضرات سے ماشاءاللہ، اور آج ہم امام ربانی شیخ احمد الفاروقی السرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی مبارک کے حوالے سے ہمیں الحمدللہ آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے منفرد انداز میں امام پاک کے متعلق انشاءاللہ ہمیں بتائیں۔ میں حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیغ خودی، ایک مرد کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے
جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، نہ تھا چھڑ دیتے راج رانیاں نے۔ وارث شاہ فرماتے ہیں نہ تھا چھڑ دیتے راج رانیاں نے، جدوں فوجاں فقر نے اتاریاں نی۔ کبر غیبتاں جھوٹ سب نس جاندے، کبر غیبتاں جھوٹ سب نس جاندے، جدوں صفاں فقر نے کھلاریاں نی۔ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کردہ کامل لوگ، محمد بخشا لال بنان پتھر دا۔ مخدوم و محتشم عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر صوفی ریاض احمد صاحب اسلمی دامت برکاتکم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ شادپور شریف، برادر محتشم نقیب صبح صداقت جناب حضرت علامہ شہزاد قادری صاحب، نہایت ہی خوش نصیب، خوش بخت، بلند نصیب، بلند بخت تمام برادران اسلام، حاضرین محترم اور ناظرین گرامی قدر، آج ہم ایک تاریخ ساز اور کفر شکن شخصیت جن کا نام نامی اسم گرامی بر صغیر پاک و ہند کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اور گلستان محمدی کا پتا پتا اسے مانتا ہے، اور کہنے والے نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے ورنہ دنیا ساری جانے ہے۔ اور جب تک یہ دنیا آباد رہے گی، حضرت مجدد کی سبت اس کے سینے پہ یاد رہے گی۔ بقول جگر مراد آبادی کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی صبح نور کی طرح ہے، اور آپ جس دور میں تشریف لائے وہ شب دیجور کی طرح ہے۔ دیجور تاریکی، ظلمت، اور یہ عجب ہے کہ صبح نور کا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک شب دیجور کا ذکر نہ آئے۔ حسن کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب قبح بھی سامنے ہو۔ اگر دن ہوتا رات نہ ہوتی تو دن کی کہیں بات نہ ہوتی۔ یہ دن کا جو اجالے کی قدر ہے، رات تکتے ہیں تو پھر امید صبح کی رکھتے ہیں۔ جنہوں نے رات نہیں دیکھی ان کو لطف دن کا کیا آئے گا۔ اس لیے ہمارے دو خوبصورت سکالروں نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور میں پہلے حضرت مجدد پاک کا کمال اس وقت پتہ چلے گا جب حالات کا پتہ چلے گا کہ کب آئی وہ ذات، کیا تھے اس وقت حالات۔ اب حالات کا عالم یہ ہے کہ گلشن محمدی کو چاروں طرف سے بگولوں نے گھیرا تھا۔
بر صغیر پاک و ہند میں گل رنگ سویرے کے بعد پھر اندھیرا تھا، خاندان غلامہ تک اسلام کا جھنڈا لہرایا، بعد والوں نے بھی اپنا حصہ ڈال کے اس کو اس منزل تک پہنچایا، لیکن بدقسمتی سے جب اکبر کا دور آیا تو پھر بندہ تنہا نہیں اجڑتا۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے ہارون الرشید سے ملاقات کرتے ہوئے جب اسے سمجھایا تو فضل برمکی جو اس کا وزیر تھا وہ اڑے آیا، اس نے کہا فضیل تیری باتیں سن سن کے میرا بادشاہ رو رو کے نہ ڈھال ہو رہا ہے، اپنا واز بند کر، اپنی تقریر بند کر، میرا بادشاہ مر جائے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے وزیر کی طرف دیکھا، فرمایا او حامان، حامان اسے کہا، حالانکہ نام فضل تھا، حامان فرعون کا وزیر تھا، فرمایا حامان خاموش رہ اور میری کڑوی باتیں سہ اور کچھ نہ کہہ۔ آپ نے فرمایا تیرے جیسے وزیروں نے اس جیسے بادشاہوں کو زندہ درگور کر دیا ہے، اس لیے اکیلے شاہ نہیں اجڑتے، کچھ اجاڑنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور حضرت سفیان ثوری نے فرمایا تھا، فرمایا تین ایلیمنٹس ہیں، تین عناصر ہیں، یہ سنورتے ہیں کائنات سنورتی ہے، یہ اجڑتے ہیں کائنات اجڑتی ہے۔ ایک کا نام بادشاہ ہے، دوسرے طبقے کا نام صوفیہ ہے، تیسرے طبقے کا نام علماء ہے۔ فرمایا یہ مخلوق رعایا بکریوں بیڑوں کی طرح ہے، اور یہ تینوں اس کے چرواہے ہیں، رکھوالے ہیں، اور اگر رکھوالے بھیڑیے بن جائیں تو آپ ہی بتائیں یہ دنیا والے کہاں جائیں۔ اکبر کے دور میں یہی ہوا، بادشاہ بھی بھیڑیا بن گیا، اور بدقسمتی سے اکثریت علماء کی بھی بھیڑیوں کی شکل اختیار کر گئی، صوفیہ اسی رنگ میں رنگ گئے۔ اب پیچھے بچا کیا؟ اس کو کہتے ہیں تفریق نے جادو ہی جگایا ہے بلا کا، خطرے میں ہے اے یار چمن مہر و وفا کا۔ جلتے ہوئے دیکھے وہی معصوم شگوفے، تھا جن کو بھروسہ تیرے دامن کی ہوا کا۔ اب باد سر تھی، آندھی تھی، طوفان تھا، اور اسلام کی جان، گلاب تھا اسلام، پھول تھا دین، لیکن پھول بگولوں کی زد میں آیا۔ اور جن علماء سے خیر کی توقع تھی کہ یہ رکھوالے ہیں، بادشاہ نے شراب کا جام بعد میں اٹھایا اور میر عبدالحی نے پہلے اٹھایا۔ بادشاہ نے صرف آدھا جام چڑھایا اور صدر الصدور شیخ الاسلام نے پوری کی پوری سراہی اٹھا کے منہ سے لگا لی۔ بادشاہ نے صرف دین اسلام کے ایک رکن کا مذاق اڑایا، ملا عبداللہ سلطان پوری نے اٹھ کر اس نے حج کے اسقاط کا نعرہ لگایا، اس نے کعبے سے ہی دنیا کا منہ موڑا اور بادشاہ کو کعبہ بنا ڈالا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ حالت یہ بن گئی کہ ایک طرف ابو ملا مبارک، کچھ چھوٹے موٹے حضور آدمی نہیں تھے، ملا مبارک اس علامہ زمان کا نام تھا جو بلا کا علامہ زمان، کمال کا انشاء پرداز، جس نے اپنے ہاتھ سے 500 کتابیں اپنے ہاتھ سے منتقل کر ڈالی۔ انشاء پرداز اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا کہ ابو الفضل اور فیضی جیسے جس کے 2 شاہین صفت بیٹے، لیکن وہ شاہین بھی زاغوں کی شکل اختیار کر گئے۔ فیضی اس علامہ کا نام تھا جس نے قرآن مجید کی بغیر نقطے کے تفسیر لکھی۔
آپ اس کی ہمادانی، عربی دانی سوچیں تو صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، پہلے ہی لفظ میں نکتہ ہے، پہلے ہی لفظ بے کے نیچے نکتہ ہے۔ اس کا کمال یہ تھا اس نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی اور پوری عربی تفسیر میں ایک نکتہ بھی نہیں آیا۔ کتنا بڑا علامہ زمان، صرف عالم، بلا کا طبیب، بلا کا ادیب، اس کی ٹکر کا شاعر کوئی نہیں تھا۔ اتنا بڑا شاعر تھا کہ حضرت امیر خسرو کے مقابلے کا شاعر تھا۔ اتنے بڑے بڑے علامہ زمان وہ اس بادشاہ کی پشت پر کھڑے تھے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ بادشاہ شراب کا جام چڑھاتا ہے اور ان کی داڑیوں سے شراب ٹپکتی جاتی ہے۔ زکوٰۃ ختم، زکوٰۃ ختم، حج ختم، اور دین کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے جب ان کی بے دینی دیکھی، وہ تو پہلے ہی بے دین تھا، وہ پہلے ہی بے یقین تھا، وہ تو پہلے ہی ڈوب رہا تھا۔ اب وہ بھی ڈوبتے چلے گئے، بادشاہ بھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کشتی کے کھیون ہاروں کا یہ عالم ہو، چپو چلانے والوں کا یہ عالم ہو، تو کشتی کا پھر کون حافظ ہوگا، کون نگران ہوگا، کہاں دین ہوگا، کہاں ایمان ہوگا۔ ایک طرف تو علماء کا طبقہ، صوفیاء کا طبقہ، اور چند تھے۔ اب اتنی بڑا طوفان ہے، اس کا محافظ بس رب رحمان ہے، اور رو رہا اللہ کا قرآن ہے، اور ہر طرف سے دین اسلام کے گرد طوفان ہی طوفان ہے۔ ایک جندڑی تے درد ہزارہ، اتنے سارے دردوں نے، دکھوں نے، مصیبتوں نے اسلام کو آن گھیرا۔ اب بادشاہ کو ابو الفضل نے، ملا مبارک نے کہا آپ بادشاہ ہیں، آپ مجتہد مطلق ہیں، آپ جو چاہیں اس دین میں ترمیم کریں۔ آپ ابھی سن رہے تھے بادشاہ کے اندر طاقت آئی، لیکن یہ طاقت آئی کہاں سے؟ جب حاشیہ نشینوں نے، جب چاپ لوسوں نے، جب خوش آمدیوں نے، جب مادیت پرستوں نے، جب درہم و دینار کے غلاموں نے، ریال کے پجاریوں نے صرف دنیا دولت کی خاطر بادشاہ کو جہالت کی، بدعقیدگی کی سولی پہ چڑھایا۔ یاد رکھیں جو چھٹاک نہیں تھا، چھٹاکی نہیں تھا، اسے انہوں نے پورا من نہیں ٹن بتایا۔ جو چڑیا بھی نہیں تھا اسے شہباز کا لقب عطا فرمایا۔ جو جاہل انسان تھا اس کو کہا ابو حنیفہ پرانا ہو گیا، شافی کی بات اب چل نہیں سکتی، تو ابو حنیفہ بھی آپ ہے، مجتہد مطلق ہے تو، تیرا آرڈر سب کے اوپر غالب ہے۔ کچھ دیر گزری، ایک نے کہا وہ تو نمبر لے گیا جو یہ مشورہ دے رہا ہے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا کہ 1000 سال ختم ہو رہا ہے دین پہ، اگلا 1000 آ رہا ہے، تو اس 1000 میں نیا دین آنا چاہیے۔ بادشاہ کو نئی ترکیب سوجھی، اس نے کہا تو نے خوب کہا، نیا دین پر شکل کیا ہو؟ انہوں نے کہا شکل یہ ہو، تھوڑا سا ہندو مت، تھوڑا سا بدھ مت، تھوڑی سی عیسائیت، تھوڑی سی یہودیت، اور تھوڑا سا اسلام۔ اسلام نام کا صرف انہوں نے کہا اب ایسا کوئی دین ایجاد کر۔ بادشاہ اٹھا، یاد رکھیں سوراخ پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے اور بعد میں شیخ سعدی نے کہا تھا اگر دریا ٹوٹے، نہر ٹوٹے، پہلے سلائی سے بھی بند ہو سکتا ہے سوراخ، لیکن بڑا ہو جائے تو پھر ہاتھی بھی کھڑا کر دو تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں وہی ہوا، پہلے ہی داغ داغ تھا،
اب تو پورا باغ مصیبت میں، پورا دریا مصیبت میں، اسی لیے کسی نے کہا ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گریباں یا رب، ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے، اسلام کی چادر کو تار تار کر رہا تھا، حالت یہ بن گئی۔ اس نے کہا یہ اسلام، یہ تقلیدی دین ہے، یہ پرانا دین ہے، نیا دین لاؤ۔ اب اس نے اگلا قدم بادشاہ نے اٹھایا، اس نے کہا جو میری بیعت کرے گا وہ اسلام سے برات کا اعلان کرے گا، جو بھی بندہ آتا۔ اب بادشاہ جب بیعت لینے بیٹھا تو پیچھے کون رہتا؟ الناس علی دین ملوکہم، کہاوت ہے عربی کی، بادشاہ جو دین اپناتا ہے سارا زمانہ اسی رستے پہ جاتا، ہر کوئی آیا۔ اب بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے جو بھی آتا وہ کہتا میں دین اسلام تقلیدی دین سے توبہ کرتا ہوں اور میں دین اکبری سچا الہی دین قبول کرتا ہوں۔ پورے اسلام کے اوپر چھری پھیر دی گئی، اسلام کی حسین جمیل شکل اور حسین چادر کی دھجیاں اڑا دی گئی، اور بادشاہ ظالم اس نے اگلا قدم اٹھایا، اس نے کہا آج کے بعد نہ اذان سنوں اور نہ دیوان خانے میں کوئی نماز پڑھتا نظر آئے۔ اور اگلا قدم اس ظالم نے یہ اٹھایا، اس نے کہا یہ یار محمد، یہ جان محمد، ان ناموں سے مجھے گھن آتی ہے، اس نام کا آدمی کوئی میرے دیوان خانے میں نہ آئے۔ جس آدمی کا نام یار محمد یا حضور کا نام بیچ میں آتا تھا، بدبخت اسے رحمت خان کے نام سے بلاتا تھا۔ اب اس نے مکس کیا سارا کھاتا، ادھر علماء کی ان علماء کی قطاری اور ادھر راجہ برہم داس، جس کمین نیچ کا نام راجہ بیربل کے نام مشہور ہوا۔ بیربل جسے کہتے تھے وہ بیربل برہم داس تھا اس کا نام، جو بدبخت منہ پھٹ تھا، وہ حضور اللہ کے دین کا مذاق اڑانے میں لطیفے بناتا، نماز کے لطیفے مذاق اڑاتا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کے لطیفے۔ آپ بتائیں آج آپ اور ہم بے شک پردیسی ہیں، لیکن کوئی ام المومنین حضرت عائشہ کے متعلق بکواس کرے ہمارا سینہ یہاں پھٹنے لگتا ہے، کوئی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہ انگلی اٹھائے، کتنے ہی کمزور سہی لیکن ہمارے چہرے لال ہو جاتے ہیں، ہم سارے کے سارے بلال ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیں جب لطیفے بادشاہ کے کھلے دربار میں اور برہم داس بیربل بکواس کرتا، لطیفے دین کے بناتا اور بادشاہ کہہ لگاتا، کوئی نہ تھا جو اس کی زبان کھینچتا گدی سے، لیکن جب بادشاہ کہہ لگا رہا ہے ہر طرف سے واہ واہ کا نعرہ، اور بادشاہ اب اٹھتا، بادشاہ جب لطیفے سنتا، ایک دن اٹھا اکبر بادشاہ جلال الدین، اٹھ کے کہنے لگا ذرا میری طرف دیکھو۔ دیکھنے والوں نے کہا بادشاہ کیا کرنے، ایک ٹانگ اٹھائی، کہا اگر دوسری اٹھاؤں پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے حضور آپ گر جائیں گے۔ اس نے کہا تم ہی بتاؤ، اگر ہند کا سلطان اعظم مغل اعظم ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کو بھی اٹھائے تو گر جاتا ہے، تو مدینے والا محمد کیسے اوپر گیا؟ معراج کا مذاق اڑایا اور معجزات کا مذاق اڑایا، رہی صحیح کسر۔ اب آپ نے نام سنا آصف، اس بدبخت نے ایران سے ملحد بے دین منگوائے، انہوں نے نبوت کا دبے لفظوں میں انکار کیا، پھر حضور کے معجزات کا انکار کیا، جو کھاتا تھا انہوں نے پار کیا، چاروں طرف سے اسلام گھر گیا، ہندو نے گھیر لیا، یہودیوں نے گھیر لیا، تورات انجیل کے ترجمے ہونے لگے اور قرآن مجید کے لفظ چپ کر کے رونے لگے، قرآن مجید کی پڑھائی بند ہو گئی،
اور ہر طرف ان بدبختوں کے ڈیرے، ان ملحدوں کے پھیرے، چاروں طرف کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، اللہ کا دین یتیم ہو گیا، کوئی نہیں ہے جو اس کی سسکیاں سنے۔ دین بے جان نہیں جاندار ہے، قرآن بے جان نہیں زندہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم۔ رب بھی زندہ، رب کا قرآن بھی زندہ، رب کا نمائندہ پیارا محمد عربی بھی زندہ۔ اب تاریک رات اور گہری ہوتی جا رہی ہے، سسکیاں اور بلند ہو رہی ہے، ہوکیں اور کوکیں دین کی۔ اب ظالم بادشاہ نے صرف یہ آرڈر نہیں کیا، جب زکوٰۃ ہیلے ہونے لگے، حج ہو گیا بند، باقی سلسلے دین کے، اب بادشاہ نے آرڈر کیا، بائی آرڈر اس نے کہا کہ ہندو مت بتوں کے پجاری بھی موحد ہیں، مانو۔ اور اس نے کہا جو آدمی گائے کو ذبح کرے گا اس کی انگلیاں کاٹ ڈالو۔ حلال کو حرام، حرام کو بادشاہ نے آرڈر کیا، اس نے کہا کتا پاک ہے، سور پاک ہے۔ کتے اور سور کو عملاً بادشاہ نے منگوایا، اپنے خاص دیوان میں بندھوایا، اور پھر وہ کہتا تھا کہ روزانہ آؤ، اور کتے کو خود ساتھ بٹھاتا، کھانا کھلاتا، عملی طور پر لوگوں کو بتاتا، ناپاک ہوتا تو میں کیوں ساتھ کھلاتا۔ روزانہ کتے اور خنزیر کی زیارت ہوتی، لوگ جب ملنے کے لیے بادشاہ کو آتے، بادشاہ جب درشن کرواتا، آرڈر تھا جو بھی درشن بادشاہ کا کرنے آئے صرف سلوٹ نہیں، سجدے میں جھک جائے، اور سلام اس نے کہا یا السلام علیکم، اس نے کہا یہ پرانی روایت ہے، یہ محمد کی حکایت ہے، اس کو بند کرو۔ انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو سلام کیسے کہیں؟ کہا ایک آدمی آئے وہ کہے اللہ اکبر، آپ نے غور نہیں کیا، اللہ اکبر، اور دوسرا کہے جل جلالہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر اللہ ہے، اور دوسرا پھر کہے جل جلالہ، بن گیا جلال الدین اکبر۔ سلام بدلا، پیام بدلا، نظام بدلا، کلام بدلا، سب کچھ بدل دیا گیا۔ اب خود سوچو، پھر اس نے کہا جوا حلال ہے، شراب حلال ہے، سود حلال ہے، سارے کے سارے دین کو اس بدبخت کی ہر چھری، ہر خنجر اسلام کے سینے پہ تھا۔ اس نے صرف دین مکس نہیں کیا، اس نے عملاً دین اسلام کو دیہ سے نکالا دیا۔ اب جب نبی کے نام سے دشمنی، نبی کے کام سے دشمنی، اپنی چھوٹی سی داڑھی بچی تھی، اس نے کہا یہ بھی نشانی ہے اس کی، رکھ اس طرح کا، اسے بھی مونڈ ڈالو۔ سنتوں کا قاتل، فرضوں کا قاتل، اسلام کے وجود کا قاتل، یہ مختصر سی داستان ہے۔ اگر آپ ذرا اس کے اوپر آپ سوچ سکتے ہیں کیا کیا ہوا ہوگا جب سور کی زیارت کروائی جائے، کتے کو پاک کہلوا کر اس کی زیارت کرائی جائے، تب اسلام کا کھلے عام مذاق اڑایا جائے، امہات المومنین صحابہ کرام تو پھر قطار میں نہ رہے۔ جب نبی کی ذات کے اوپر جملے کسے جائیں، اور پھر وہ جو حاشیہ نشین تھے وہ اس بات پہ مرتے تھے کہ میں بادشاہ کے قریب بیٹھوں، اسی پہ مر رہے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، اب بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے صرف اس بنیاد پہ لگاتے، اس نے پچھلی
ملاقات میں مجھے بادشاہ کے قرب میں نہیں بیٹھنے دیا، کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالا، اس کو کافر کہا، اس نے اس کو کافر کہا۔ اب بادشاہ کو رستہ مل گیا، اب وہ دونوں کو بلاتا، ہندو بدھ مت سارے کافر بیٹھے ہیں، وہ ایک کو کہتا کیوں مفتی صدر جہان تو بتا عبداللہ ہے مسلمان؟ وہ کہتا یہ کافر، وہ کہتا یہ کافر۔ یاد رکھیں جب علماء آپس میں لڑنے لگیں تو کفر لطف اٹھاتا ہے، یو کے والوں کو سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جب علماء بیٹھ کے ایک دوسرے کی سنی دوسرے سنی کی پگڑی اچھالتا ہے تو پھر کفر کو بدعقیدہ لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ تمہارا نام لیں؟ وہ سکون سے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، ہم فتووں پہ فتوے لگائے جاتے ہیں، لیکن ہم بھی اشاروں سے بتائے جاتے ہیں او ظالم و ظلم نہ کماؤ، حضرت مجدد کی راہ پہ آؤ۔ یہ شب دیجور تھی، شب دیجور تھی، کالی رات تھی، بگولے ہی بگولے تھے، طوفان ہی طوفان تھا۔ اور یاد رکھو قدرت کا یہ اصول ہے، قدرت کا یہ اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہ کوئی بدلی امنڈ ہی آتی ہے جب گرمی شدید ہوتی ہے، جب حبس حد سے بڑھ جاتی ہے کوئی نہ کوئی بدلی رحمت کی پھر پلٹ کے ضرور آتی ہے۔ وہی حال ہوا سن 971، ادھر طوفان اپنے عروج پہ آیا۔ اب جتنا بڑا طوفان ہے اب چاہیے اتنی بڑا جوان ہے۔ یاد رکھیں کمزور آدمی طاقتور طوفان کے سامنے تنکو کی طرح بکھر جائے گا۔ اب قدرت کا اصول یہی ہے کہ اگر ادھر ابو جہل ہو تو ادھر عمر چاہیے، مقابل میں عمر ہے تو اس کے لیے عمر ہے۔ اور قدرت کا کمال، کمال قدرت کا کمال ہے، کتنا اس کو ہمارا خیال ہے۔ جب دیکھا کہ ان پہ زوال ہی زوال ہے، جب دیکھا اس رحیم کریم نے کہ ان پہ زوال ہی زوال ہے، اب اس نے ادھر ادھر سے کوئی گوہر نہیں اٹھایا، اس نے بھی گوہر موتی فاروق اعظم کی نسل سے اٹھایا، اور آنے والا بھی جمالی نہیں درہ فاروقی لے کے آیا۔ اور میاں صاحب کھڑی والے نے فرمایا سکے باغ ہوئے مڑ ساوے، سکے باغ ہوئے مڑ ساوے تے آوڑیا وچ مالی، اجڑا گلشن ہو، سوکھا پتا پتا ہو، زمین کا ہر ہر ٹکڑا تتا تتا ہو، جھل گیا کتاب کا سارا گتا ہو، تو پھر وہ کرم جب کماتا ہے تو پھر ایکسیڈنٹلی اچانک کوئی مالی، سکے باغ ہوئے مڑ ساوے تے آوڑیا وچ مالی، بڑے چمن وچ رنگ ہزاراں تے پھل کڈے ہر ڈالی، ترکیب دیکھیں اور ترکیب والے کی تہذیب دیکھیں، کیسی کی تسکیف دیکھیں۔ اس نے فاروقی گوہر اٹھایا اور اس پہ رنگ صدیقیت کا چڑھایا،
माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। माना कि मुझ में कुव्वत इजहार नहीं, आप इशारों की जुबान भी तो समझते होंगे। फारूकी गौहर उठाया, उस गौहर पे रंग सिद्दीकी चढ़ाया और इशारे में बताया कि जब पहली मर्तबा मदनी ने मुख मोड़ा था और इस्लाम की कश्ती हचकोले खाने लगी थी, तो सिद्दीक के हाथ से ठिकाने लगी थी। और अल्लामा इकबाल ने सदा दी थी कि चारा फरमा पया सारे माँ, पुख्ता दस्तत असा से कारे माँ। ओ सिद्दीक सोना करम कमा, एक बारी फेरा। मैं कह सकता हूं कि 10वीं सदी में बिल्कुल ठीक आया है अपने वक्त का सिद्दीक, अपने वक्त का सिद्दीक आया है और नक्शे सारे लीक आया है और ठीक आया है। देखे ना वक्त क्या वक्त है। उधर अकबर का वो झूठे का तख्त है और इधर मेरा शेख अहमद बुलंद बख्त है। वक्त अगरचे सख्त है लेकिन आने वाला अब अल्लाह का शान है ना जी, कि उधर फारूकी नस्ल है और रंग सिद्दीक का है और मौला अली की शक्ल है। खुद फरमाते हैं कि जब मुझे मुसीबतों ने घेरा था तो मेरी कोठड़ी में मौला अली का फेरा था। सारे रंग वह रंगिया तेरे रंग, आने वाला आया। अब इसीलिए इकबाल कहते हैं मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्न माना को, कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी। मौसम बहुत खराब था, तूफान ही तूफान था, पर आने वाला जब आया तो ये जो इस्लाम का चमन है उस खजा में भी मुस्कराया। इसीलिए सरैकी वाले बाबे ने भी कहा, उसने कहा तू आई ते साह विच साह वल है। सांस निकल रहे थे, तुसी आए हो ते साह विच साह आ गए। तू आई ते साह विच साह वल है, मुक्की उक उकरस तेरे आवन थे। जितनी भी हवस थी सारी मुक गई, तुसी जो आ गए। तू आई तो सबूर रखे उधरी, आ बड़े आ विच माली। तू आई ते साह विच साह वल है, मुक्की उक उकरस तेरे आमन ते। चौधार यानी आपके आने से पहले चौधार मूंझ दे मातमहन, अफसुर्दगी का मातम था हर तरफ। चौधार मूंझ दे मातमहन, हुण थईए बस तेरे आमन ते। हुण अब हुण खुशी दियां झुमरा हन, हुण खुशी दियां झुमरा हन। ई आइए चस तेरे आवन, ई आइए चस तेरे आमन ते। कई मैं जी है हाल हलाक अरशद, अज पहन वस तेरे आवन। सुके बाग हुए मुड़ सावे, शेख हजरत शेख अब्दुल अहद कपड़ों में न समावे। ऐसा रब ने गुल खिलाया और उस गुल ने फिर गली गली नगर नगर उधर देखे कुदरत का नजारा, कि हजरत मुल्ला कमालुद्दीन कश्मीरी
کشمیر میں بیٹھے پڑھا رہے تھے، پتہ نہیں من میں کیا آیا، ڈیرے کو سلام فرمایا، آج ڈیرا سیال کوٹ لگایا۔ ماشاء اللہ، کشمیر والے کشمیر چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے، گلشن چھوڑ کے اس اجڑی پجڑی نگری میں آ بیٹھے اور جال لگا بیٹھے۔ کبھی تو شہباز آئے گا، تو شہباز آیا اور پھر حضرت ملا کمال الدین نے اس کو پڑھایا۔ اب جو پہنچانا تھا پہنچایا، اور وہیں پہ حضرت مولانا عبدالحکیم سیال کوٹی نے انہیں سینے لگایا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، ادھر حالات وہ ہیں، ادھر قدرت اپنا شہباز تیار کر رہی ہے، ادھر ایک جوان پہلوان تیار ہو رہا ہے۔ پھر لاہور کی قسمت بھی جاگی۔ سچ کہا بلے شاہ نے، عرش منور بانگاں ملیاں تے سنیاں شہر لاہور، بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پہ آ کوئی اور۔ بڑا سونا ہے شہر لاہور، حضور مجدد پاک کے پھیرے پہ پھیرے، بلکہ تھوڑے تھوڑے پکے ڈیرے۔ وہ حضرت طاہر بندگی ملا طاہر لاہوری، جس کی تقدیر تھی کالی، شکر ہے آ گیا مالی۔ آپ تفسیر مظہری پڑھیں، حضرت خواجہ محمد سعید، خواجہ محمد معصوم یہیں لاہور میں تو پڑھتے تھے، کس کے پاس؟ مجدد پاک۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں جو قیامت تک آئے گا، فرمایا مجھے اس کا نام بھی بتایا گیا، نسب بھی بتایا گیا، بلکہ آگے فرمایا مولد و مسکن بھی۔ بلیک برن کا ہے کہ اولڈ ہم کا ہے، یا اولڈ ہم نہیں تو جہلم کہہ لیں۔ کتنی یعنی جس کی اتنی کمال نظر ہے کہ آپ کی نہیں قیامت تک کی خبر ہے، کیا دور رس نظر ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ شان جن کی یہ ہے، میں نے کہا نا آیا تو شہباز بن کے، علم میں بھی کامل، کتنا کامل، اتنا کامل۔ حضرت باقی باللہ کے سامنے آئے نا، جب سینے سے لگایا تو پرانے خلیفوں نے شور مچایا۔ جب جام پہ جام چلتے ہیں پرانے نیوں سے جلتے، اب کہنے لگے سارے کہ یہ کیسے ہیں چمکتے ستارے، پرانے ہیں ہم سارے۔ یہ کل آیا ہے سب پہ چھایا ہے، سب پہ چھایا ہے، اور مرشد کا کام پھر سب کو بلایا، ٹھنڈا فرمایا اور حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ آپ نے فرمایا میاں ناراض نہ ہو، وہ یہ جو احمد ہے کثیر العلم ہے، مرشد بھی معمولی نہیں، باقی باللہ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق
جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کے آئیں اس کا مقام محقق الاطلاق برکت المصطفیٰ فی الہند. کیا بات. وہ باقی باللہ فرمانے لگے مجھے رلاؤ نا, مجھے اس کے بارے میں ستاؤ نا. عمر نہ دیکھو, عمر نہ دیکھو, کثیر العلم ہے. اور میں صرف کثیر العلم نہیں, قوی العمل ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا. بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. فرمایا اس سے تم لوگ دل تنگ نہ کرو, چپ کے مجھ سے جنگ نہ کرو, محفل کے خراب رنگ نہ کرو. کثیر العلم ہے, قوی العمل ہے. خسر پھسر کرنے لگے کتنا قوی العمل ہے. پر میں بتا رہی اس کی شکل ہے. کتنا قوی العمل ہے کہ زندگی میں فرض تو فرض ہے, واجب تو واجب ہے, سنت تو سنت ہے, مستحب بھی نہیں چھوٹا. ایک دن بھولے سے غسل خانے میں دایاں پاؤں سہمن بھولے سے جو گیا, بیٹھے رو رہے. لوگوں نے کہا لجپالا ہچکیاں کیوں ہیں, سسکیاں کیوں ہیں؟ فرمایا لٹے پٹوں سے کیا پوچھتے ہو حضور, کیا ہوا ہے اتنا رونا کیوں ہے؟ فرمایا بھول کے آج ہم غسل خانے گئے تھے اور ہم نے دایاں پاؤں رکھ دیا, یار کی سنت بھلا بیٹھے, کہاں جانا تھا کہاں آ بیٹھے. ایک خادم بہت بڑا عالم تھا, کہنے لگا حضور رو نا, یہ مستحب عمل ہے. فرمایا تو مجھے یہ مستحب عمل بتا کے چھوٹا کر رہا ہے, تو نہیں جانتا میرا جو امام ہے ابو حنیفہ جس کا نام ہے, نوٹ رکھنا یہ بات, جو دریدہ دہن منہ پھٹ بولتے ہیں فٹافٹ, ابو حنیفہ کون ہے؟ کوئی مجدد الف ثانی سے پوچھے, کوئی صدیق و فاروق کی نشانوں سے پوچھے. آپ نے فرمایا میرے امام ابو حنیفہ کا ایک مستحب قضا ہوا تھا, آپ نے 40 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھی تھی. جن کا یہ ازالہ ہوتا ہے ان کے گھر میں 24 گھنٹے کملی والا. لیکن ہم کیونکہ اس راہ کے راہی نہیں ہیں, ہم سے تو فرض کبھی پورے نہ ہوئے. حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے, سری سکھتی نے کہا جنید میاں جس دن دل حاضر نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی. اٹھے, کہا السلام علیکم جی. وہ کدھر جا رہا ہے؟ کہا 30 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھنے جا رہا. یہ کوئی چھوٹا موٹا نمازی تھا جو شیشہ سازی کی دکان میں حضرت جنید 500 رکعت دکان میں پڑھ دیتے تھے. میرے مجدد رو رہے ہیں, ہوا کیا ہے؟ فرمائے سامن بھول کے. صالح قتلانی خلیفہ تھا نا, خادم تھا. آپ نے فرمایا صالح جا میرے لیے لونگ تو لے آ. گیا 6 لونگ اٹھا لایا. آپ نے دیکھ کے حیرت سے کہا, فرمایا میرے فقیر کو ابھی تک یہ بھی پتا نہ چلا کہ یا 5 لاتا یا 3 لاتا. اس نے کہا سنا ایک بڑھا کے جو لے آیا ہوں تو کون سا ہو؟ آپ نے فرمایا پڑھا سنا نہیں, ان اللہ وتر و یحب الوتر.
سفر جو فرماتے سر جو جھکاتے 80 مرتبہ یاسین پڑھ جاتے 5 سپارے پڑھ دینا سر جھکا کے بات ہی کوئی نہیں کئی راتیں آتی تھیں آنکھوں میں گزر جاتی تھی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کی میں اکھ لگ گئی منے بیٹھ کے غافلہ گھوک ستوں منے مکئی کا تصور لاؤ نا سامنے منے بیٹھ کے وارثہ کہتے منے بیٹھ کے غافلہ گھوک ستوں کیوں چڑیاں تو باغ چگائی ہن وقت ہے کچھ کھٹ لے مور کھاؤے ویلا کھتڑا ہاتھ نہ آئی ہم جو سن رہے ہیں میرے مجدد پاک کی یہ مجلس محفل ہے جہاں تک جا رہی ہے آواز سوچو پیارو ہمارا کیا ہے انداز مجدد صرف علم کی کتابوں کو الٹانے سے نہیں ایک سینے میں سینہ ایک سینہ تھا پر پورا مدینہ تھا اتنی کھڑکیاں کھلی تھیں ایک ہی سینے میں وقت کا مجدد بھی تھا وقت کا محدث بھی تھا وقت کا بہت بڑا فقیر بھی تھا جنید بھی اسی سینے میں تھا ابو الحسن بھی ایک ہی سینے سے لاٹ چراغ ستارے سورج آفتاب نہیں ہے ان کا جواب حضرت باقی باللہ دیکھ کے فرمانے لگے احمد میاں کوئی ہمارے بچوں پہ بھی توجہ فرماؤ ہمارے بچوں پہ بھی توجہ فرماؤ آپ حیا سے سر جھکا بیٹھے جب دوسروں نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا میرا احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے اپنی طرف فرمایا ہمارے جیسے ہزاروں ستارے جس میں گم ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر چام چڑی دے نظر یارو یہ سورج ہے یہ آفتاب ہے آپ اپنا جواب ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود مجدد تھے پر لکھتے لکھتے آخر میں لکھا فرمانے لگے کہ حضرت مجدد الف ثانی کی محبت ایمان کی علامت ہے حضرت مجدد وہ جوان ہے جو ان سے پیار نہیں کرتا پکا بے ایمان ہے یہ شاہ ولی اللہ کا فرمان ہے کس کا اللہ اکبر مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی ان کے بارے میں علماء دیوبند نے لکھا ہے قطب الاقطاب قطب الاقطاب رشید گنگوہی صاحب کو اور رشید گنگوہی صاحب سے پوچھا گیا آپ مجدد پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس نے کہا یہ آج جو کلمہ چل رہا ہے مسلمان یہ الٹ پلٹ کے سنبھل رہا ہے یہ صدقہ سارا مجدد پاک کا ہے اہل حدیثوں کا امام جسے مجتہد مطلق مانتے تھے صدیق حسن خان بھوپالی اس سے کسی نے کہا آپ اہل حدیث سلفی حضرات کیا فرماتے ہیں حضرت مجدد کے بارے میں اب ذرا جواب ان کا سنیں سلفیوں کے امام کا اس نے کہا جیسے انبیاء کے اندر اولو العزم نبی کا مقام ہوتا ہے رسول پیچھے ہیں اولو العزم ٹاپ پہ ہوتا ہے اللہ اکبر آخری ڈگری میرے نبی سے نیچے والی اس کو اولو العزم کہتے ہیں
صدیق حسن سلفیوں کے امام نے کہا جیسے انبیاء میں اولو العزم نبی کا مقام ہے، اولیاء کے اندر وہی میرے مجدد کا نام ہے۔ اس لیے ہمارا سب کی طرف سے آج اس محفل نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ میں حضرت کو سلام ہے، اور آج کی اس گھڑی کا ایک ایک پل انہی کے نام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، ان کے سامنے میرے حضور مجدد کا ذکر آیا، ولی را ولی می شناسد، مجدد پاک کو مجدد میعت حاضرہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، فرمایا ان کا حکم آئے اور سر نہ جھک جائے تو ایمان کیا ہے؟ حضرت ضیاء الدین مدنی، جن کے بابے نے پہلے قلم اٹھایا تھا، جن کے بابے نے قلم اٹھایا تھا، اور حضرت کو انہوں نے کہا آپ تو مجدد ہیں، انہی کا بچہ تھا اور بالکل سچا تھا۔ حضرت ضیاء الدین مدنی جب حضور مجدد پاک کا نام آیا تو ایسے سر پہ ہاتھ دھرے، کہا حضور مجدد پاک ہم سب کے سر کے تاج ہیں، باقی علماء راجے ہیں، وہ مہاراج ہیں۔ اس لیے علم والوں سے پوچھو تو انہیں علماء زمان نظر آئے، اولیاء سے پوچھو معمولی شخصیت نہیں ہے، علم میں، عمل میں، عقل میں، شکل میں۔ بقول حضرت اقبال، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ وطن چھینا گیا، ظاہر ہے جو اس میدان میں آتا ہے پھر آگ تو لگتی ہے۔ وطن چھینا گیا، گھر لوٹا گیا، بچے گھر در بدر ہو گئے، رو کر کہنے لگے بابا اب نہ زمین رہی، نہ گھر رہا، نہ در رہا، لٹ پٹ گئے، واپسی لکھا، فرمایا اب جو چس ہے لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن، دیکھو غارت گرے جاں یہ بھی خزانے میرے۔ فرمایا محمد معصوم اب رونا نہ، گلیوں میں ٹھہر کے گزارے کرو، فٹ پاتھوں پہ سو کے گزارے کرو، لیکن کبھی سوو پھر نظارے کرو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، نہ پوچھ لذت خان ماں برباد رہنے کی، نشے من سینکڑوں بنا کر پھونک ڈالے۔ جب آپ نے انکار کیا کہ کسی غیر کو نہ سجدہ کروں گا، الا اللہ کے نعرے لگاؤں گا، یہ جو مسجدیں استبل بنا دی گئیں، مسجدیں استبل گھوڑوں کا استبل بنا دی گئیں، پر میں مسجدوں کو مسجدیں بنواؤں گا، گائے کو ذبح کرواؤں گا، دین اسلام کا جھنڈا پورے ملک میں لہراؤں گا، اس دن تک گھر پھر نہیں جاؤں گا۔ اب انہوں نے کہا اس کو ڈالو جیل میں، ہوش آئیں گے ٹھکانے۔ جیل میں ڈالا، انہوں نے جیل میں ڈالا، پر جیل میں ایسا ہوا اجالا، کئی بار تشریف لایا کملی والا۔ سال کے بعد انہوں نے کہا رپورٹ لے کے آؤ، دماغ سیدھا ہوا کہ نہیں۔ جا کے دیکھا کہ جتنے چور تھے، جتنے ڈاکہ زن، جتنے تھے لٹیرے، اب ایک لگے جو یار کے پھیرے، آ گئے توحید اور رسالت کے ڈیرے۔ جدھر سے بھی تحقیق انویسٹیگیشن والی ٹیم آئے، کہیں سے اللہ کی صدا آئے، کہیں سے اللہ کی صدا آئے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ سال کے بعد پتہ یہ چلا کہ پورا قلعہ گواریار کی جیل خانقاہ میں بدل گئی ہے۔
ہم نے اسے گھر چھینا، اس نے ہر جگہ پہ اپنا گھر بنا لیا ہے۔ ہم نے ایک خانقاہ اجاڑی، اس نے جیلوں کو خانقاہ بنا دیا ہے۔ کیا بات ہے، مرد پھر ایک مرد جہان را دیگرگوں کرد، یک مرد خود آگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جہان را دیگرگوں کرد۔ اب آپ ابھی جیل میں تھے اور آپ کے خط بھی جا رہے ہیں۔ ابھی میرے عزیزم نے فرمایا کہ حضرت بدیع الدین صرف اکیلے بدیع الدین نہیں، یہاں ہزاروں بدیع الدین تھے۔ کمال تو یہ ہے کہ کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھل رہا ہے، عجب خوش مزاج ہے۔ یہ میرے مجدد کا انداز ہے کہ آپ تھے اندر، پر امام ابو حنیفہ کی طرح فیض نبی کا لٹایا جا رہا ہے۔ پیغام گلی گلی میں جا رہا ہے، حق ہو کا واضح آ رہا ہے۔ ابھی جہانگیر کو ہوش نہیں آیا تھا کہ ادھر خان خانہ اٹھا، ادھر محبت خان اٹھا، ادھر اعظم خان اٹھا، نکالی تلواریں اور آ کے جہلم اتفاق ہے۔ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار علی شہادت پور شریف، علماء اہل سنت، ٹائم ماشاء اللہ۔ جہلم شریف جو ہے یہ خالی جہلم نہیں ہے، خالی جہلم نہیں ہے، ماشاء اس کو بڑی پرانی کوئی نسبت ہے۔ فقیر کچھ سوچ سمجھ کے ڈیرے لگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن انہیں پتا ہے کہ وہاں ڈیرا لگائیں گے جو یار کی راہ گزار ہے، یہاں سے گزرا ہمارا یار ہے۔ اللہ اکبر۔ جہلم کا کنارہ، اعظم خان، محبت خان، خانے خانہ، سب نے نکالی تلواریں اور بادشاہ کو دیا پیغام کہ یہ پوری مملکت مجدد کے نام۔ آ جہانگیر ذرا میدان میں آ، تو نے کیا سمجھا ایک فقیر ہے، تو نے کیا سمجھا ایک فقیر ہے، تو نے بنایا اس کو اسیر ہے، تجھے پتا نہیں سارے جہان کا پیر ہے۔ ایک فقیر ابھی ہے اسیر، ابھی اسیر ہے، یہ حال ہے، بازو کھل گئے تو سمجھو دشمن رول گئے۔ ابھی اسیر ہیں، نکلی جو تلواریں تو پھر انہی کی بات کی طرح کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے، جس کا ذکر ہے اولیاء علماء کا سردار ہے۔ ہوئی تلواریں، اٹھے ہاتھ، مرشد دور رہ کے ساتھ، نہیں سمجھے، دور رہ کے ساتھ آیا جہانگیر تڑی دل لشکر لے کے، لیکن ادھر تخت کی طاقت تھی، ادھر تخت کی طاقت تھی، ادھر فاروقی اور صدیقی بخت کی طاقت تھی۔ تلوار سے تلوار ٹکرائی اور زمانے نے تماشا دیکھا کہ حضرت وارث شاہ نے بال ناتھ جوگی کو کہا تھا کہ ناتھا چھڑ دیتے راج رانیاں نے، ناتھا چھڑ دیتے راج رانیاں نے، جدو فوجاں فقر نے اتاریاں نی، کبر غیبتاں جھوٹ سب نس جاندے، تے جدو فقر نے صفاں کھلاریاں نی، فقیر کے غلام آئے تھے، لے کے کریم کا نام آئے تھے، اور تلواریں جو ٹکرائیں، نیزوں کی انیاں جو ٹکرائیں، اب وہ بندوقوں کے اوپر ٹیگر پہ جو انگلیاں آئیں، نتیجہ وہ آیا زمانے نے دیکھا جو جہانگیر تھا وہ مجدد پاک کے غلاموں کا اسیر تھا۔ اتنی طاقتور اس کی جان ہے، وہ جو بادشاہ کی نور جہان ہے وہ بھی آج قربان ہے۔
جان آ گئی جان شکنجے اندر جیوں ویلنے دے وچ گنا رانو آکھو اج رو محمد اج روے تے منا یہ ہے طاقت میرے مجدد پاک کی لیکن کمال یہ ہے کہ اب چاہتے تو کہتے کھول دو پھاٹک جیل کے کھول دو خانِ خانہ اور اعظم خان محبت خان نے غلام بھیجے حضور اب آپ تشریف لاؤ تخت ہائے 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 کیا بات ہے حضور تخت حاضر ہے آپ ہیں اب تخت والے آپ پہ تخت آپ نے تخت پہ آنے کی بجائے سجدے میں سر رکھ دیا فرمایا فقیر کل بھی فقیر تھا آج بھی مدنی کا فقیر ہے لوگوں نے مجھے یہاں کا اسیر کیا میں تو کسی اور کا اسیر ہوں اپنی زلف کا اسیر رہنے دے اپنی زلف کا اسیر رہنے دے مفلسی میں امیر رہنے دے تاج و تخت کا بھروسہ ہی کیا احتیاطاً فقیر رہنے دے میں جاؤ خانِ خانہ اور اعظم خان کو کہو بادشاہ کو آزاد کر دو سونا یہ قاتل ظالم اس کو آزاد کروا کے پھر مصیبت میں ڈلوا رہے ہو فرمایا انہیں کہہ دو جا تجھے آزاد کیا ادھر آزاد ہوا ادھر اسیر ہو گیا نہیں سمجھے اسے سمجھ آ گئی کہ فقیر کی طاقت کیا ہے کیا تھی پیا حال ظہیر اساں یوں عشق دے ملک دے میر اساں رہ دوں مخفی پوش دے وچ اساں آنکھیں تھیں دوں ہوش دے وچ آونیوں جے کر جوش دے وچ دین دے عرش دے چھتوں چیر اساں کیا تھی پیا حال ظہیر اساں اقبال نے کہا تھا کہ یا علم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث وہ مومن ہی نہیں جو صاحب لولاک نہیں اللہ اکبر کانور جہاں کو بھی آزاد کرو جان کو بھی آزاد کرو اس کی جان کو بھی آزاد کرو جہانگیر کو بھی آزاد کرو ادھر آزاد ہوا ادھر اسیر ہو گیا ہر طرف پیر پیر ہو گئے اب وہ وقت نے پلٹا کھایا ایک فقیر نے ایسا الٹایا کہ جہانگیر جب آیا سرکار گھوڑے ہیں تیار چلو چلیں پار آپ نے فرمایا اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے جب تک ساری شرطیں جتنی مسجدیں تم نے اجاڑی تیرے باپ نے مسجدوں کو پھر مسجد بنا سبحان اللہ تم نے مندر بنائے اس میں اذان گونجے گی احمد اس میں 2 رکعت پڑھے گا پھر بات کرے گا چل قلعہ کانگڑا لے آ گائے میرے محمد کے دین کی حلال چیز کو کر حلال تیرے باپ نے کشکے اتار کشکے توڑ زنار کر مدنی سے پیار اور ہر طرف تیرا باپ میرے سونے محمد کے نام سے نفرت کرتا تھا اب ہند کی گلی گلی نہیں کوچے کوچے سے آواز آئے محمد 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 کریں دے گزر گئی سونا اتنے جوش نہ کرو 1-2 منواؤ کچھ پیچھے بھی آؤ آپ نے فرمایا نا تم کیا سمجھتے ہو کتنا تمہیں پتہ نہیں ہمیں کتنا پیار ہے اب ذرا نوٹ رکھنا حضور آپ کو کتنا مدینے والے سے پیار ہے فرمایا ہم تو رب کو بھی اس لیے رب مانتے ہیں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے یہ آپ کا ہی آپ نے کہا تھا میں رب کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ تو میرے محمد کا خدا ہے ہائے ہائے کسی نے پوچھا تھا کہا سونا حضور کیا ہے فرمایا تمہیں کیا بتاؤں کیا ہے فرمایا یہ ساری کائنات یہ انسان سارے یہ عالم امکان کے تحت پیدا ہوئے ہیں ان کی نشأت انصری عالم امکان کے تحت پیدا ہوئی ہے
جی حضور بھی تو انسان ہے. فرمایا حضور عالم امکان سے اوپر بنے. کچھ کو سمجھ آیا, کچھ کو نہ آیا. ہم نے پھر دوسرے مجدد کا در کھڑکایا. وہ سوڑا وہ تو بہت اونچا ہے, تو بھی تو سوچا ہے. احمد رضا خان تو کچھ کر بیان. انہوں نے کہا انہوں نے جو فرمایا ہے کہ عالم امکان جو ہے حضور امکانیات سے اوپر ہے. اب ساری کائنات ممکنات ہے, عرش سے لے کر ساری چیزیں ممکن. دو ہی چیزیں ہیں, یا ممکن یا واجب. واجب اللہ کی ذات ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. ہم سارے ممکن ہیں. ممکن کا مطلب ہے آج ہیں کل نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہ وہ واجب ہیں نہ ممکن ہیں, وچکار ہیں. اب ہم نے کہا احمد رضا خان آپ کچھ کرو اعلان. انہوں نے کہا پھر کرو کچھ دھیان. انہوں نے کہا اب وہ بولے اپنی زبان میں, کہنے لگے رخ دن ہے یا مہر سما. حضور کا رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آگے کہتے ہیں کہ واجب میں اللہ کی ذات میں, واجب میں عبدیت کہاں, ممکن میں قدرت کہاں. جو واجب ہوتا ہے وہ بندہ نہیں ہو سکتا, جو بندہ ہوتا ہے وہ ممکن ہے, واجب نہیں ہو سکتا. اب اعلی حضرت مجدد پاک کا دریوزہ گھر ہے بریلی میں جس کا گھر ہے, اب اس پہ ہماری نظر ہے. انہوں نے کہا واجب میں عبدیت کہاں, ممکن میں قدرت کہاں. حیران ہوں, ہے یہ بھی خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضور نہ واجب ہے نہ ممکن ہے. بات بہت اونچی نکل گئی. پوچھا گیا تھا سرکار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو کیا بولیں. آپ نے فرمایا جو بدبخت جہالت کے پردوں میں گھرے تھے انہوں نے حضور کو عام انسان سمجھا, بشر سمجھا, اور نتیجہ یہ ہوا اجڑ گئے, برباد ہوئے. اور کچھ تھے خوش قسمت جنہوں نے نبی بولا, رحمت للعالمین بولا, کائنات کا نچوڑ بولا. آپ نے فرمایا اسی لیے کہ حضور عالم امکانیات سے اوپر تھے, اسی لیے حضور کا سایہ نہیں تھا, اسی لیے حضور کا سایہ نہیں تھا. اللہ اکبر. ایک عجیب مشکل سوال کیا گیا, کہا گیا حضور یہ مشکل ذرا مشکل کشا ہو حل کرو. کہ قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف بچھڑ گئے, ابا نبی تھا حضرت یعقوب, رویا اتنا رویا, وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں. یہ تو بے صبری ہے. اور نبی بے صبری, بے صبری عیب ہے, نبی بے عیب ہے. جس کا دروازہ کھڑکایا اسی نے سر جھکایا. انہوں نے کہا قرآن کی آیت نص ہے, کیا کرے کہ آنکھیں نبینی ہو گئیں. یوسف کو یاد یاد کر کر کے حضرت مجدد پاک کے در پہ آئے, آپ مسکرائے. انہوں نے کہا حضور مشکل حل فرمائیں. فرمایا کہ بے شک حضرت یعقوب اگر یوسف کے لیے روئے ہیں تو عیب ہے, نبی بے صبر نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا پھر جواب کیا ہے. فرمایا لوگ غلط سمجھے, حضور کیا صحیح کیا ہے. فرمایا یوسف کا جو چہرہ تھا حسن مطلق کی جلوہ گاہ تھا. حضرت یعقوب یوسف کا منہ نہیں تکتے تھے, یار کے جلوے وہاں تکتے تھے. جب مکھ چھپ گیا جلوے چھپ گئے. وہ یوسف کو نہیں روتا تھا, وہ تو اپنے یار کو روتا تھا, اروار نہیں پار کو روتا تھا. یہ مجدد پاک ہے حضرت خواجہ محمد پارسا نقشبندی رحمت اللہ علیہ, بڑے اولو العزم بزرگ ہیں. انہوں نے فرما دیا, آپ نے فرمایا لوگوں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل فرمائیں گے. لوگوں نے سوال اٹھا دیا, انہوں نے کہا وہ نبی اور یہ غیر نبی کی اتباع نبی نہیں کر سکتا.
مسئلہ الجھ گیا، آخر کار حضور کی خدمت میں، حضور آپ حل فرمائیں۔ فرمایا میرے پارسا پارسا ہے۔ کچھ نے تو کہا جی حضرت پارسا نے بس ایسے ہی کہہ دیا ہے، آپ نے فرمایا نا ولی جب بولتا ہے تو پہلے اوپر والا کھولتا ہے پھر بولتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر جواب کیا ہے؟ فرمایا میرے محمد پارسا کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے وہ خود اجتہاد فرمائیں گے، پر ان کے سارے اجتہاد میرے ابو حنیفہ کے ساتھ جائیں گے۔ اور جب آخری شب برات تھی، ایک رات تھی، گھر میں بیٹھے تھے، مائی صاحبہ مصلی پہ تھیں، اور جب دعا کا وقت آیا مائی صاحبہ نے کہا، رو کے بولیں، کہا پتہ نہیں آج صحیفہ وہ تقدیر سے کس کا نام مٹایا گیا ہوگا۔ ابھی یہ کہا تھا، آپ دوسرے مصلی پہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہوگا جو دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام صحیفے سے مٹایا جا چکا۔ بی بی نے جب دیکھا تو آپ رو رہے تھے۔ اس نے بی بی نے کہا، آپ معصوم کے بابا، آپ زندگی کے لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میں نے عرض کی تھی اب تو بلا لو، اب تو بلا لو، اب نزا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے بآسانی۔ فرمایا آگے سے جواب آیا ہے، احمد 45 دن انتظار کر، گن کے 45 دن انتظار کر۔ کہا کیسے کٹیں گے یہ دن انتظار کے؟ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب 45واں دن آیا، جو 45 دن روتے رہے، آج مسکراہٹ لبوں پہ مچل گئی۔ خواجہ محمد سعید نے کہا بابا یا روتے نہیں تھکتے تھے اب ہنس رہے ہو؟ فرمایا آج پیغام قاصد کا آ رہا ہے، یار مکھ دکھلا رہا ہے، دروازہ کھلتا جا رہا ہے اور یار یار کے پاس جا رہا ہے۔ بس وہ وقت بھی پھر آیا جب آپ نے پردہ فرمایا، اور آپ نے جب پردہ فرمایا، غسل دینے والا جو آیا، آپ نے ایسے قیام فرمایا، پسے مرگ ایسے، غسل دینے والے نے ہاتھ اٹھا کے یوں رکھے، شاید یہ اتفاقاً ہاتھ جڑے ہیں، آپ نے اٹھا کے پھر باندھ لیے، اس نے پھر کھولے، آپ نے پھر باندھے، 3 مرتبہ جب وہ بھاگا، اس نے کہا خواجہ صاحب، حضرت صاحب تو، آپ نے فرمایا نہ رلا ہمیں نہ ستا ہمیں، جا غسل دے۔ اس نے کہا زندگی کی علامت نہیں، علامتیں دیکھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اب اگلی بات تجھے بتا دیتے ہیں تاکہ تو غسل دے۔ کہا کیا؟ آپ نے فرمایا بابا رو کے دعا کرتا تھا، مولا اگر ایک بھی بندہ مر کے قیام کرتا رہا ہے تو احمد کو محروم نہ کرنا، ہم مر کے بھی وفا کریں گے۔ اولیاء اللہ دے مردے نہیں تے کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے جگ دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی، بلکہ جب ہاتھ جڑے وفا مر کے شروع ہوئی تو پنجابی والا مائیے والے نے ٹھیک کہا، اس نے کہا چٹے رنگ دا بدامو سی، جیوں دیا میں نوکر مویا مٹی وی غلامو سی، اور میرا مجدد پاک امام ہو سی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ میں اپنی زبان میں کیا کہوں، ایک عاشق کی زبان میں کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج امہ چینل کے اس پلیٹ فارم سے یہ ہمیں سنایا اور بتایا کہ الحمدللہ آج یہ امام ربانی شیخ احمد الفاروقی السرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک کے متعلق ہمیں بتا کر یہ بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ وفا ہی سب کچھ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کے متعلق پڑھ کر اور پھر اپنی زندگی بھی انہی کی طرح انشاءاللہ گزاریں۔ میں شکر گزار ہوں یقیناً صاحبزادہ صوفی ریاض احمد اسلمی صاحب
اور میں امہ چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے دل کو یہ ایک تازگی بخشی. بہت شکریہ حضرت, اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ امہ چینل کو یہ سعادت بخشیں گے. ابھی ہم صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوں گے اور یہ صلاۃ والسلام کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. میں صاحب صاحب کی اجازت سے سب احباب کو کی خدمت گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو جائیں اور حشمت خان تشریف لے آئیں آگے اور صلاۃ والسلام کے چند اشعار پیش فرماتے ہیں. مصطفیٰ شان رحمت پیدا بس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس سوہانی کری چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گری چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گری چمکا طیبہ کا چاند سے دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو مدینے کے گلے کوچوں میں دیتے ہیں صدائیں ان فقیروں راہگیروں ان گداہوں کو سلام یا الہی صدقہ آل رسول یا الہی صدقہ زلف رسول
یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ شفا مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں. خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہے. یا اللہ پاک تیرے پاک نام دا واسطہ لے کے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا واسطہ لے کے، رحمہ مہربانی دا واسطہ لے کے، یا اللہ پاک تیرے بارگاہ حاضراں، یا اللہ پاک ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کیتے جان، ورنہ کہ فکر نتی جائے. یا اللہ پاک بے نماز نماز، بے ذکر ذکر، بے اولاد نیک عطا فرما. یا اللہ پاک شر شیطان، شر نفس، شر ظالموں تو محفوظ رکھی. یا اللہ پاک شر دنیا تو محفوظ رکھی. یا اللہ پاک غیر دروازے تو ہٹا کر اپنے دروازے تے کھڑا رکھی. یا اللہ پاک اسی بھول جانے والے ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں، ساڑھے دنوں تو خود ہی زنگ اتار کر اپنی یاد نصیب فرما. یا اللہ پاک ماں مہربانی ماں مجدد پاک دے صدقے، یا اللہ پاک ساڑھے سارے دن ایک حاجات پوری فرما، کلی مشکل آسان فرما، دونوں جہانی کامیاب و کامران فرما. سانو سارے نے اپنے نیک مقاصد کامیاب و کامران فرما، کسی محتاج نہ فرما، دستگیری فرما، ہر علی بلا مصیبت تو محفوظ فرما. یا اللہ پاک ساڑھے جتنے ذکار بیمار ہیں سارے شفائے کاملہ عاجلہ صحت کلی عطا فرما. یا اللہ پاک محترم عارف صاحب مس چینل دی پوری ٹیم نے، یا اللہ پاک دین دگنی رات چوگنیاں ترقیاں برکتاں عطا فرما. محترم عارف صاحب نے اپنے نیک مقاصد کامیاب و کامران فرما، انہیں جتنے ذکار بیمار ہیں سارے شفائے کمال عطا. محترم ندیم صاحب سارے نے، یا اللہ پاک دونوں جہان دی خوشیاں کامیابیاں عطا فرما، کسے محتاج نہ فرما. یا اللہ پاک عالم اسلام دا بول بالا فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع
جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.